السلام علیکم ناظرین، لیاقت الطاف آفیشیل پیج میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے ارشد شریف کے قتل کے حوالے سے دوسری بار۔ 1-2 ماہ پہلے میں نے بات کی تھی کہ اگر ارشد شریف کو نون لیگ والوں نے قتل کیا ہوگا تو اس کی ایک مکمل ویڈیو ضرور موجود ہوگی اور وقت آنے پر اسے منظر عام پر بھی لایا جائے گا۔ اس حوالے سے ہم بات کریں گے تسنیم حیدر شاہ صاحب سے۔ وہ خود بتائیں گے کہ اس نے ویڈیو دیکھی، ویڈیو میں کیا دیکھا، اس کو ویڈیو کس نے دکھائی، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی شاہ صاحب، آپ نے پہلے بھی اس پہ بات کی تھی ارشد شریف کے قتل کے حوالے سے اور پریس کانفرنس بھی کیے تھے، پھر وہی باتیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک صحافی نے سوال کیا جب کہ آپ نے کچھ دیکھا۔ میں نے کہا دیکھا کیا؟ میں نے ویڈیو دیکھی جو میں نے ان کو بتایا جی کہ ان کے پاس ویڈیو ہے CID والوں کو جو ارشد شریف پر تشدد کیا گیا۔ اس پر یہ بات جو ہے نا بہت زیادہ اوپر اٹھی ہے اور سب صحافیوں نے پوچھا ہے کہ اس ویڈیو میں کیا تھا، کب اور کس نے دکھائی۔ میں نے بتایا کہ وہ بیسیکلی کینیا سے مریم نواز کو بھیجی گئی اور وہ پوری ویڈیو ہے جس میں اس کو اینڈ تک قتل بھی کیا گیا ہے اور اس پر جو برہنہ کر کے اس کے اوپر تشدد کر رہے تھے وہ میں نے ویڈیو دیکھی جس پر اسے مار رہے تھے اور وہ چیخیں مار رہے تھے اپنا ارشد شریف صاحب۔ بقول آپ کے کہ مریم نواز بہت خوش تھی جب ارشد شریف کو مروایا گیا، بہت زیادہ خوش ہوئی اور انہوں نے اسی وقت پھر ٹویٹ کیا کہ اس کا پارسل جو ہے نا پاکستان کی طرف بھیج رہے ہیں، وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا۔ سر جی، آپ نے جو ویڈیو دیکھی وہ کس مہینے کی ہے؟ 24 کو دکھائی تھی۔ میں نے ان کو پوچھا تھا کہ آپ نے ان کا مرڈر کر لیا ہے تو کوئی جیسے پنجاب میں پوچھتے ہیں جی کوئی ویڈیو بنائی ہے، تو میں نے ان سے سوال کیا۔ وہ کہتے ہیں آپ کو ابھی سرپرائز دیتے ہیں، تو بٹ صاحب یہ اندر جا کے ایک فون لے کر آئے۔ انہوں نے بولا جی یہ دیکھیں، تو اس میں نے دیکھا کہ وہ ارشد شریف کو 3 لوگ تھے وہ بری طرح مار رہے تھے، برہنہ کر کے۔ وہ میں نے جب دیکھی تو اس کے بعد انہوں نے سٹاپ کر دی۔ کافی لمبی ویڈیو تھی مگر مجھے انہوں نے تھوڑی سی دکھائی تھی، یعنی اس کے بعد کہتے ہیں شاہ صاحب بہت ہائی الرٹ ہے۔ میں کہا آپ یہ ویڈیو مجھے بھی بھیج دیں، میں ساری دیکھ لیتا ہوں۔ کہتے ہیں اس میں فل ہے، اس کے اینڈ تک جب تک اس کو یعنی قتل بھی کیا گیا ہے اس کو ساری ویڈیو اس کے اندر ہے، یہ ادھر سے آ گئی ہے۔ اور میں نے کہا مریم، کہتے ہیں مریم نواز بہت خوش ہے۔ اور سر جی، کیا خرم اور وقار کے ذریعے ہی ارشد شریف کو مروایا گیا ہے؟ بٹ صاحب کہتے ہیں میرے رابطے میں، مگر مجھے انہوں نے کنفرم نہیں کیا کہ انہوں نے مارا ہے۔ میں نے کہا جی وہ 2 جو ہیں لوگ جن کا نام آ رہا ہے وہ کون ہے؟ تو انہوں نے بولا جی وہ بھی اپنے ہی آدمی ہے شاہ صاحب، بس آپ دیکھتے جائیں، پہلے ابھی جو ہے اب خان صاحب کی باری ہے تو ان کا کام کر لیں، تو اس کے بعد اپنا جو ہے چلتے ہیں پاکستان کی طرف میاں محمد نواز شریف کے ساتھ اور اپنا چل کے ادھر گھومتے ہیں۔ ان کو چھوڑیں، یہ دونوں ہم پارٹی کے پرانے ممبر ہیں، اپنے جو کام انہوں نے میاں صاحب نے مریم نے لگائے ہیں یہ ہمیں پورے کرنے ہیں، جو ٹارگٹ انہوں نے دیا ہے۔ پارٹی کے لیے قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں، جب پارٹی برسر اقتدار آ جاتی ہے پھر ہم موجیں کرتے ہیں، تو ابھی پارٹی کے لیے قربانیاں چاہیے تو یہ ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ ہم قربانی دیں گے اور ان کو اڑا کے اس کے بعد ان کے ساتھ چلیں گے۔ سر جی، بقول آپ کے کہ اس کا لیپ ٹاپ اور فون لندن لے جایا گیا، کیسے؟ وہ مریم نواز کے پاس ہے، وہ جدھر بھی آپ تلاش کریں آپ کو نہیں ملے گا، وہ ان کے پاس ہے، سب کو پتہ ہے، جتنا بھی میڈیا ہے ان کا سب کو پتہ ہے کہ وہ مریم کے پاس چیزیں پہنچ چکی ہیں اور وہ میں نے کنفرم بھی کیا ہے، سب سے اندر سے اپنا وہ کہتے ہیں چیزیں آ گئی ہیں، جس میں اپنا ناصر بٹ نے اور ایک اندر مولانا شکور صاحب ہیں جو نواز شریف کے ساتھ وہ بھی ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ ہی اکٹھے ہوتے ہیں، انہوں نے بھی بتایا کہ سب ساری چیزیں پہنچ گئی ہیں، مریم بھی۔ لیکن سر آپ نے اس وقت کیوں نہیں بتایا کہ آپ کو ویڈیو دکھائی گئی ہے؟ بڑا تشدد ہو رہا تھا اور بڑا بتانے کا، پھر میں نے سوچا کہ انہوں نے مار تو ویسے دیا، یا تو پہلے بتا دیتا، تو بڑا میں اپنے آپ کو کبھی سوچتا ہوں کہ میں اس جرم میں مجھے چاہیے تھا کہ میں پہلے بتا دیتا ان کو، تو ہو سکتا ہے اس کی شہید کی جان بچ جاتی۔ میری وہ کہہ لیں کہ خاموشی کی وجہ سے وہ ارشد شریف کا بھی نقصان ہوا اور عمران خان پر بھی قتل آیا۔ سر جب کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان پہ جو حملہ ہوا کیا اس میں بھی انہی لوگوں کا ہاتھ ہے؟ یہ عمران خان پر جو حملہ ہوا ہے وہ
100% वो है ही लंदन प्लानिंग और इन्हीं का ही किरदार है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि अब्बद शेर अली भी भागता हुआ एकदम इधर पहुंच गया था, उसको भी पता था कि उधर क्या होने वाला है, इसलिए वो भागता हुआ इधर आ गया था, बड़ा डरा हुआ था। और बेसिकली ये सब मिलकर कर रहे थे। हमजा भी आप देखते हैं, उसको भी उन्होंने बोला कि आप बिल्कुल लो प्रोफाइल हो जाओ, किसी किस्म की कोई एक्टिविटीज नहीं करनी, कि पहले इमरान खान का काम कर लें तो उसके बाद फिर आप सब जो है ना आगे बढ़ें। लेकिन सर आपकी इस बातों का कानूनी हैसियत क्या है? देखें, इस मुल्क का कानून है कि अगर आप कोई भी क्राइम बरतानिया की सरजमीन के ऊपर करते हैं तो उसके ऊपर बरतानिया का जो कानून है वो नाफज होता है। और जो आदमी इधर बैठकर, चाहे वो पाकिस्तानी है, इंडियन है, किसी और कंट्री से उनका तल्लुक है, अगर कोई ऐसे वो काम करते हैं जो इस सरजमीन के ऊपर होते हैं और उनको पता चल जाता है, कोई डायरेक्ट विटनेस सामने आ जाता है। ऑलरेडी जैसे तारिक चौधरी साहब ने कंप्लेन की हुई थी, ही वाज ए कंप्लेनर बेसिकली, तो मैं फिर डायरेक्ट विटनेस बन गया, तो उसकी वजह से इस केस में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मजबूती है। और जब आप विटनेस डायरेक्ट बन जाते हैं, 2-4 आदमी 6 बैठकर किसी को कत्ल करने का इस्लाह बनाते हैं और वो कत्ल हो जाता है, तो उसमें फिर ये गवर्नमेंट ऑफ बरतानिया आपको किसी सूरत में भी नहीं छोड़ती। लेकिन सर ये कत्ल तो कीनिया में हुआ, तो लंदन पुलिस का क्या करेगी? क्या आपके पास ऐसे कोई सबूत है जो यहाँ के अदालतों या इदारों को दे सकूं? ये मैंने 3 सबूत उनको वीडियो सबूत दे दिए हैं। दूसरा ये है कि मर्डर कीनिया में हुआ है मगर प्लानिंग लंदन में हुई है, तो ये बेसिकली लंदन प्लानिंग को देख रहे हैं, ये देख रहे हैं कि इधर से प्लानिंग होकर कीनिया में मर्डर हुआ। अब मर्डर तो इन्होंने ढूंढना है ना, प्लानिंग तो इधर है। अगर इनको पकड़ लेंगे तो ये 2 मिनट में मान जाएंगे, ये तो जेलें काट ही नहीं सकते। लेकिन मरियम तो सर्जरी करने आई थी लंदन में और वो मीटिंग भी हो रही थी, आपने देख लिया, बल्कि ओहदे भी तकसीम हो गए, चीफ ऑर्गेनाइजर बन गई। उनके ऊपर बड़ा असर है। अभी तो वो देखें इधर से भाग गए हैं, वो स्विट्जरलैंड की तरफ भाग गए। अब देखना यह है कि वो वापस आते हैं या उधर से पाकिस्तान की तरफ चले जाते हैं। जो CID ऑफिसर है वो 6 तारीख को वापस आ रही है, कल शायद उसने 6 तारीख है तो उसने वापस आना है। जो मेरी उससे ईमेल से बात हुई है, उसने बोला है कि मैंने उसको बोला कि ये दोनों भाग रहे हैं, उसने बोला आपने बहुत अच्छा किया जो दोनों का मुझे बताया कि ये जा रहे हैं, तो मैं इस पर कंसिडरेट कर रही हूँ, यानी मैं इनके नाम जो है ना वो PNC में डाल दूंगी ताकि वे इधर से बाहर न जा सकें। अब इनके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट हैं जिनकी हैसियत नहीं है। हैसियत इसलिए नहीं है क्योंकि इनका जो स्टेटस है वो डिप्लोमेटिक नहीं है, और ये जो इलीगल तरीके के साथ इन्होंने, इनका भाई उधर रूलिंग बना हुआ है, प्राइम मिनिस्टर है, तो वो इनको ये चीज़ें दे रहा है जिसको ये इधर यूज़ कर रहे हैं। गवर्नमेंट बरतानिया को तो नहीं पता कि ये डिप्लोमेटिक पासपोर्ट किस हैसियत के साथ इनको मिले हैं और ये इधर उधर दूसरी कंट्री में इन पासपोर्टों पर जा रहे हैं। मतलब आप कंफर्म कर रहे हैं कि वो लंदन से भाग गए हैं, लेकिन वो तो हॉलीडे पे है। 6 तारीख को उसका गले का ऑपरेशन हुआ है, गले के ग्लैंड्स निकले हैं और वो वार्ड में शिफ्ट हो गई है। नहीं जी, हॉलीडे पे तो जाएंगे मगर उधर अभी ये चले गए हैं, क्योंकि कल जैसे गए हैं तो मुझे पता चल गया उसी वक्त ही कि ये जो है ना अचानक दोनों अपने वो 2-3 बॉडीगार्ड लेकर तो ये निकल चुके हैं और उधर से जहाज पकड़कर स्विट्जरलैंड की तरफ चले गए। मतलब आप कंफर्म कर रहे हैं कि मरियम और नवाज 4 जनवरी को लंदन से स्विट्जरलैंड गए हैं? कंफर्म जिया कर ये चले गए। सर जी, क्या CID के साथ आप बराह रास्त राब्ते में हैं? जी, बराह रास्त राब्ते में हूँ। मैंने उसको ईमेल भी कर दिया है, तो कल उसने या परसों 6 तारीख को उसने बोला मैं वापस आ जाऊंगी। जैसे ही वो वापस आएगी तो वो मुझे कॉल करेगी, मुझे बुलाएगी, मैं उसको बताऊंगा कि मैंने आपको बताया ये भाग गए हैं, तो फिर इनको UK बॉर्डर एजेंसी हो सकता है उधर से स्विट्जरलैंड से भी गिरफ्तार करके तो वापस लाएगी। मतलब ये है आपके कहने का, जब वो अफसरा जो है लेडी पुलिस वो वापस आएंगी तो फिर इनसे सवाल जवाब करेगी, पूछ गछ करेगी, इनका वॉलंटरी इंटरव्यू लेंगी, सबका बुला के 1 by 1, और फिर उसकी मुझे रिपोर्ट देंगी और मुझे बताएंगी कि किस दिन इनके इंटरव्यू हैं। मुझे भी पता होगा कि इस दिन को उसने इंटरव्यू करने हैं, और अगर ये इधर नहीं पाई जाती है तो फिर ये देखेगी गए किधर है, फिर उधर से इनको लेंगे। ये कहीं भी नहीं जा सकते। तो क्या उसे वो स्विट्जरलैंड से लंदन वापस ला सकती? बिल्कुल आ सकती है। आप कोई भी क्राइम इधर से किसी का मर्डर करवा के भागते हैं तो आपको तो वो, आप जिधर भी जाएं, पाकिस्तान भी जाएं, उधर से भी ये ले आते हैं। लेकिन सर, मरियम नवाज के फ़ोन में ऐसी कोई वीडियो नहीं है, तो फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं कि उसका फोरेंसिक होना चाहिए? इन सब के फ़ोनों पे फोरेंसिक होना चाहिए। वो जो फ़ोन अंदर से लेकर आए थे, जो उन्होंने बोला मैं सरप्राइज आपको दिखाता हूँ, फिर वो आए, उन्होंने जेब में से एक स्मार्टफोन था सैमसंग का,
اس کو نکالا اور انہوں نے بولا جی یہ دیکھیں، جس کو میں نے بٹ صاحب نے، زبیر گل اور انجم چودھری نے دیکھا، انہوں نے پہلے بھی دیکھی ہوئی تھی ساری، تو مجھے انہوں نے دکھائی، جی شاہ صاحب یہ دیکھ لیں۔ میں نے کہا جی ویل ڈن، آپ نے تو کام بڑا زبردست۔ میں نے کہا مریم صاحبہ خوش ہیں؟ کہتے ہیں وہ تو بہت خوش ہے، کام ہو گیا ہے۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے عمران خان والا کام کروانا ہے، تو ہمارا جو ہے نا وہ گول کمپلیٹ ہو جائے۔ تو ڈاکٹر رضوان جس کا تعلق لاہور سے تھا اسے بھی مروایا گیا، اس کا اور ارشد شریف کا آپس میں کیا تعلق؟ دیکھیں جی ڈاکٹر رضوان کے پاس تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس کو انہوں نے کیوں مارا، کہ اس کے پاس بھی کوئی ایسی چیزیں تھیں، مگر جو ادھر سے اطلاع ہے کہ اپنا ارشد شریف کے پاس جو تھی ویڈیوز تھی، کچھ اور ایسی چیزیں تھیں، وہ جو نیٹ فلکس پہ ایک مووی بنا کر ریلیز کرنا چاہتا تھا، جو اس نے ایجنسیوں سے حاصل کی تھی۔ کچھ اس کے پاس 9 ایسی جو بکس اس نے بنائی تھی، جس میں ان سب پارٹیوں کے جو خاص خاص آدمی ہیں ان کے جو انہوں نے غلط کام کر کے جو پیسہ بنایا ہوا ہے، اس طرح کی خفیہ معلومات تھیں، جو مریم نواز کے علاوہ دوسرے بھی پی ایم ایل این کے رکن ہیں ان کی بھی تھی، جس کی وجہ سے اس کا پیچھا کیا جا رہا تھا۔ سارے مل کر اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے، اور وہ اپنی جان بچانے کے لیے بیچارہ در بدر کبھی دبئی کبھی کینیا ادھر ادھر بھاگ رہا تھا۔ مطلب ڈاکٹر رضوان ایف آئی اے میں تھے، اس نے ارشد شریف کو کچھ چیزیں پرووائڈ کی ڈاکومنٹری بنانے کے لیے، اس لیے ان دونوں کو مروایا گیا۔ دونوں کو مارا، مقصود چپڑاسی کو بھی مارا۔ یہ تو جو بھی ان کے رستے میں آتا ہے اس کو یہ طریقے کے ساتھ مٹا دیتے ہیں، اور ارشد شریف ان کے قابو میں نہیں آ رہا تھا، اور انہوں نے مریم نواز سارے یہ مل کر، میں بھی اس میں شامل تھا، جی یہ کدھر جا رہا ہے، وہ کہتے ہیں جی دبئی ہے، ابھی جی آپ دیکھ لیں بلاول بھٹو کا بھی لیٹر نکلا ہے کہ اس نے بولا جی اس کو دبئی سے واپس رپورٹ کریں۔ سارا آپ ان دیکھ سکتے ہیں، ان کے تانے بانے سارے یہ مل کر اس کا پیچھا کر رہے تھے بیسیکلی۔ سر آپ کے خلاف ڈیفیمیشن کیوں نہیں کرتے؟ مجھے تو بہت زیادہ تھریٹس آ رہی ہیں۔ میں نے پولیس کو جا کے سی آئی ڈی افیسر کو فیس ٹو فیس بتایا کہ مجھے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کو چھوڑیں گے نہیں، آپ کو قتل کروا دیں گے، آپ اپنے موقف سے ہٹ جائیں، آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کن کے سامنے کھڑے ہیں، آپ اکیلے ہیں۔ تو میں نے اس کو بولا جی اب آپ بتائیں کہ میں تو بڑے سخت خطرے میں ہو گیا ہوں۔ تو وہ کہتی ہے کہ میں آپ کی آئی ڈی چینج کر کے تو آپ کو کہیں رکھ سکتی ہوں، مگر آپ ایسا کریں، یہ میرا ٹیلی فون نمبر ہے، ڈائریکٹ آپ کوئی بھی کسی قسم کی بھی حرکت ہو آپ مجھے ڈائریکٹ کال کریں، میں اسی وقت پولیس لے کر ادھر ہوں۔ سر جی کوئی سوال، آخری سوال، آپ اس سارے پروسیس میں اکیلے ہیں یا اور لوگ بھی آپ کے ساتھ ہیں؟ میرے ساتھ بڑے لوگ ہیں، آپ کی دعاؤں سے۔ آپ دعا کریں، یہ میرے اوپر ڈیفامیشن کیس کریں تو پھر آپ اس کا رزلٹ دیکھیں گے، تو ان کو انشاءاللہ تعالیٰ ادھر سے سب کچھ مجھے دے کر بھاگنا پڑے گا۔ جیسے ڈیفامیشن کیس جو بھی کرے گا اس کی تباہی بربادی ہو جائے گی، آپ دیکھیں سی۔ میں تو کہتا ہوں مجھے کریں، ایک دفعہ بلائیں تو صحیح کورٹ میں کہ ڈیفامیشن کیس کس بیس پر کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے، کیوں کرتے ہیں، یہ ساری سٹوری جج کے سامنے رکھنی پڑے گی کہ کیوں ڈیفامیشن کیس کیا۔ تو وہ پھر میں جو پروف میرے پاس ہیں، جو سی آئی ڈی افیسر ہے، آپ کو پتہ ہے ہر چیز میرے پاس ہے، میں بولوں گا جی یہ چیزیں ہیں، وہ اور نظر سے پھر سٹوری اور طرح جائے گی، اور یہ بری طرح اور طریقے کے ساتھ بھی پھنس جائے گی۔ جی ناظرین، یہ تھے تسنیم حیدر شاہ صاحب، وہ کہنے کہ بکری کی ماں کب تک خیر منائے گی، کہاں تک بھاگو گے، کہاں تک جیو گے۔ جس نے بھی اس ملک کا یہ حال کیا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی پارٹی سے تعلق ہو، چاہے وہ پی 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 سے ہو، نون لیگ سے ہو، کسی بھی ہو، اسے سزا ملنی چاہیے۔ اب بہت ہو گیا، آپ خود دیکھو 75 سال سے ہم عوام کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں، اور جو یہ 20-22 خاندان ہم پہ حکومتیں کر رہی ہیں اتنے عرصے سے، وہ کہاں پہ؟ یہ وقت ہے خود کو بدلنے کا۔ احتساب ضروری ہے، ہر ایک کا ہونا چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ خدا حافظ۔